अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम के दरमियान में खुश आमदीद। इमरान ख़ान साहब के मुतालिक बात करनी है। कल हमारी मुलाकात हुई है उनसे, सहाफ़ियों से। उन्होंने अपने घर में मुलाकात की और खुशकिस्मती से हमारा भी नाम उसमें शामिल था, जिस लिस्ट में, मुलाकात की लिस्ट में, सहाफ़ियों की लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल था। हमने भी उनसे मुलाकात की। तो क्या मुलाकात हुई और उस मुलाकात की कितनी अहमियत थी और क्या अहम बातें खान साहब ने सहाफ़ियों से ऑन कैमरा की और ऑफ कैमरा की। कुछ मालूमात है जो कि देनी बहुत ज़रूरी है आपको, कि उस मुलाकात में मौजूद होकर मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया और हमारे दीगर सहाफ़ी भाइयों ने, सहाफ़ी हज़रात ने क्या ऑब्ज़र्व किया और क्या नई चीज़ हमने वहाँ पे देखी। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम खुद देख रहे थे उन्हें, तो उसमें क्या चेंजिंग नज़र आई और क्या वो घबराए हुए हैं या उनका जज्बा और उनकी मोटिवेशन, या उनकी वो पहले से भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए। ये कुछ 3-4 अहम तरीन पॉइंट है जिसको जानना भी चाहती है आवाम और जिसको बताना भी चाहते हैं हम। तो मैं स्टार्ट करूँगा शुरू से। मुलाकात का पूरा जो अहवाल है वो मैं आज आपके सामने पूरा रखने लगा हूँ कि किस तरह सुबह हमसे राब्ता होता है और कहा जाता है कि आज खान साहब ने मुलाकात जो है करनी है सहाफ़ियों से, और काफ़ी अहम मुलाकात करनी है और काफ़ी सिलेक्टेड पर्सन से मुलाकात करनी है। तो हम पहुंचते हैं वहाँ पे। हम मुख्तलिफ़ जगहों से, मैं जगहों के नाम ले लूँ तो धर्मपुरा से हमारा आसान पड़ता है रास्ता सलमान पार्क। हमेशा वहाँ कवरेज के लिए वहाँ से जाते रहे, अपने घर से, अपने ऑफिस से वहाँ से गुजरते हैं जाते हैं। वो सील पैक बंद, बैन, नो एंट्री। वहाँ रोड वाली दूसरी साइड से जाने की ट्राई करें तो वहाँ से बैन, नो एंट्री। फिर वहाँ पे, क्योंकि मेरी टीम वहाँ पे मौजूद थी ज़मान पार्क में और मुझे पहुँचना था वहाँ पे, मैं क्योंकि घर पे था उस वक़्त, मैं ऑफ ड्यूटी था, वो ऑन ड्यूटी वहाँ थे। तो उनसे मेरा रब्ता हुआ और ख़ान साहब से पहले भी मुलाकात के लिए हमने मामलात किए थे। रमज़ान में भी हुई मुलाकात, इफ्तारी और सहरी से ज़रा ये हट के मुलाकात थी। तो इस मुलाकात के और इस सिनेरियो में, कि जो कि आज आपके सबके सामने है कि क्या सूरत हाल है सियासत की और मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल क्या चल रही है, उस मौके की ये मुलाकात सबसे अहमियत की हामिल थी। तो इसलिए इसको मैं किसी भी सूरत डिनाई, स्किप नहीं कर सकता था। तो मुझे हर हाल में पहुंचना था। मेरी वहाँ पे कुछ पुलिस एहलकार से बात हुई। उन्हें मैंने कहा कि सर मैं कोई कारकुन नहीं हूँ, मैं किसी जमात में ही नहीं हूँ, मैं किसी जमात में नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ। और मैंने अपनी शनाख्त कराई, मैंने अपना ऑफिशियल इदारे का कार्ड दिखाया और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, और मेरे पास 3 से 4 मज़ीद मेरे कार्ड जो थे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अदारों के, वो मैंने उन्हें शो किए। फिर उसके बावजूद कुछ डिस्कशन के बाद मैं वहाँ से, मुझे निकलने दिया, जाने दिया, लेकिन मैं थोड़ा लेट हुआ, हम लेट पहुँचे। खैर, खान साहब से क्या मुलाकात थी और वो क्या सुनहरी तो अंदर क्या बातें सहाफ़ियों से खान साहब की हुई, और सबसे अहम बात जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद की, वो क्या थी और क्या सवाल थे। हमने सवाल रखे उनके सामने कि जिस तरह मेन लीडरशिप में से इस्तीफ़े आने और ताल्लुक़ की तहरीक हिसाब से सूरत हाल पैदा हो रही है, वो खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ला ताल्लुकी का जैसे मैं कोट करूँ, अगर रेफरेंस दूँ, आमिर कियानी जो कि एक सीनियर रहनुमा माने जाते हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मेरा अब तहरीक इंसाफ से सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, मैं किसी जमात में भी नहीं हूँ अब। और अपने चैनल से ब्रेक करता चलूँ कि शेख रशीद के भी कुछ मामलात, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी सिचुएशन चल रही है, वो भी कुछ बुझे बुझे और छुपे छुपे नज़र आ रहे हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि शेख रशीद के हवाले से बातें करें और शेख रशीद साहब को ये मैसेज दें कि वो ऑन द फ्रंट आके टॉप पर खेलें, कहाँ गायब है। तो मामलात ये भी है कुछ कि वो
شیخ صاحب بھی ذرا بجے بجے سے ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی خبر، کوئی اہم خبر اور کوئی خطرناک خبر تحریک انصاف کے حوالے سے آ سکتی ہے. اس کو ہم کنفرم نہیں کر رہے، لیکن ہم اظہار رائے جو معاملات دیکھ کر یا ہمیں خبریں مل لی اس کے تحت ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی شیخ رشید صاحب بہت ایکٹیو نہیں ہے خان صاحب کی سپورٹ میں، یا وہ بہت زیادہ فرنٹ پہ نہیں کھیل رہے، وہ اس وقت میڈیا پہ نہیں آ رہے، وہ کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دے رہے، ان کی کوئی ٹکرز نہیں چل رہے، ان کی کوئی بریکنگ نہیں آ رہی، جو کہ پہلے دھرنوں میں اور اب کی معاملات میں زمین و آسمان کا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے. کہ جس طرح پہلے وہ عمران خان صاحب کے دھرنوں اور سپورٹ میں موٹر سائیکل پہ آنے کو بھی وہ ترجیح دیتے تھے، کہ اگر وہ نہیں آ پا رہے تو موٹر سائیکل پہ بھی وہ جمبو سٹائل میں آتے تھے اور ایک پنڈی بوائے والے سٹائل میں آتے تھے، اور پھر گاڑی پہ چڑھ جاتے تھے اور پھر وہ وائرل ہو جاتی تھی. اس طرح کی اب کوئی سچویشن ابھی بھی نہیں ہے اور بنتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. تو ان کی طرف سے بھی معاملات ذرا کچھ لگ رہی ہے، اس طرح کی سچویشن ہے، اطلاعات ہے. وہ ابھی کچھ کہہ دینا قبل از وقت ہوگا، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود جو ہے جنریٹ ہوتی رہیں گی معاملات، اور اس طرح جب آن دا ریکارڈ چیزیں آئیں گی تو وہ واضح ہوتا چلا جائے گا. فی الحال عامر کیانی کا ایک بہت بڑا لوس تحریک انصاف کے لیے. تو کل سوال ہم نے کیا کہ خان صاحب یہ تو عامر کیانی والا تو لوس ہو گیا ہے، اس طرح جماعتیں چھوڑ کے، اگر جماعت چھوڑ کے اب سینئر رہنما جاتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو خان صاحب نے ایک بات کی کہ سنیں آپ، انہوں نے کہا سب چھوڑ جائیں مجھے. بہت بڑی اور بہت بڑی بات، سب چھوڑ جائیں مجھے، لیکن میں حقیقی آزادی کے لیے آخری سانس تک اپنے ملک میں رہ کر لڑوں گا. اچھا، لڑوں گا ہی نہیں، یہ تو اہمیت ہے کہ لڑوں گا، لیکن ملک میں رہتے ہوئے لڑوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر یہ تو سنتے ہیں ہم کہ ہم پاکستان کے لیے لڑے، پاکستان کی بقا کے لیے لڑے اور آزادی کے لیے لڑے، لیکن اکثر محترم یہ بات کر لندن سے رہے ہوتے ہیں، کر انگلینڈ سے رہے ہوتے ہیں، امریکہ سے رہے ہوتے ہیں، سعودی عرب سے، دبئی سے. لیکن بات کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے جب آپ ملک کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ملک کے حق میں، ملک کی بقا کے لیے لڑنے کی بات کر رہے ہوں، اور ملک کو حقیقی آزادی دلانے کی بات کر رہے ہوں، اور اپنے ملک میں رہ کر رہے ہوں. تو تب بات اور بات کی حیثیت اور اوقات بات کی بڑھ جاتی ہے. اکثر کبھی صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، اکثر کبھی کبھار کچھ کہہ دینے سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو ثابت کرنا بھی لازم المظلوم ہو جاتا ہے. تو ہر بات کا صرف یہ کہ میں نے کہہ دیا تو صرف، ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف کہہ دینا ہی بندے کو مطمئن کرنے کے لیے اور ایک معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے میں صرف کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا. لیکن اس کی عملی مثال جب اس کی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے واضح ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ثابت ہو رہا ہے. تو اس کا تو کلیئر کٹ خان صاحب نے ہمیں ہماری طرف متوجہ ہو کے جواب دے دیا کہ بھائی سارے چھوڑ دیں، میری قوت میں، مطلب میرے ارادے میں، میرے قوت ارادی میں کوئی خلل، کوئی رنجش، کوئی کپکاہٹ کچھ نہیں آنے والا. میں آخری سانس تک یہ جنگ لڑوں گا. پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح کہ ان کی گھر کو ایک ایسے بنا دیا گیا ہے خدا نخواستہ جیسے کہ وہ بہت ہی موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد کا گھر ہو، جس طرح وہاں سے جانے سے روکا جاتا ہے، اس کی مذمت کی ہے انہوں نے. خان صاحب نے میڈیا کے تھرو مذمت کی ہے کہ مذمت کی جاتی ہے، یہ معاملات کیا چل رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو ہے پہنچ ریچ اس کی زیرو کر دی گئی ہے، یعنی کوئی نہیں آ سکتا یہاں تک کہ میڈیا پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ میڈیا کو بھی اکثر روکا جاتا ہے آنے سے. اس کی مذمت کی گئی. اور ہاں جی، تھینک یو سو مچ جو کہ بریانی اور چائے پیش کی گئی. یہ ایک نئی مثال تھی، کیونکہ میں 5 سال سے میڈیا فیلڈ میں فیلڈ ورک کر رہا ہوں. میرا اپنا ذاتی چینل بھی ہے اور میں مختلف اداروں کے ساتھ بطور ملازم بھی صحافتی خدمات انجام دیتا رہا ہوں اور دے رہا ہوں. ہم جاتے ہیں، ہم میڈیا کو اس کا کام کروایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹیک کیئر کر دیا جاتا ہے، اوکے گڈ بائے. لیکن اور یہاں پہ بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن کل کا جو ماحول تھا ملاقات کا، وہ ایک نفیس اور بہت ہی ڈسپلینڈ ماحول تھا، اور ہمیں آخری حد تک سپیس دیا گیا جانے کے لیے. خان صاحب کے آخری حد تک گھر کی اندر یہ نہیں تھا کہ بھائی اس ایریے میں نو گو ہے، یہ نو گو ہے. کھلا سپیس صحافیوں کے لیے فراہم کر دی گئی اندر بغیر کسی رکاوٹ کے. پھر
بہترین کوالٹی کی چائے اور بہترین کوالٹی کے رائس بریانی پیش کی گئی. تمام جتنے بھی صحافی نامزد وہاں پہ موجود تھے ان سب کو نے کھایا. اس کے بعد ملاقات بھی پرسکون ماحول میں، کوئی 6 سے 10 سے 15 لوگ تھے ہم. اور جو لیگل ٹیم ہے ان کی، جو لا فارمز بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک ٹیم لیگل اپنی رکھی ہوئی ہے. اس کے 30-40 وکلا حضرات، مختلف ان کا تعلق سپریم کورٹ سے تھا، کچھ کا ہائی کورٹ سے تھا، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے خان صاحب کے سپورٹ میں اور ان سے مختلف ڈسکشن کرنے. تو انہوں نے بھی ہمیں وہاں پہ جوائن کر لیا، صحافیوں کو وہاں پہ جوائن کر لیا. خان صاحب پرعزم تھے اور ان کی باڈی لینگویج میں اگر خود جج کر کے کچھ بات کو کروں، آگے بڑھوں، تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ موٹیویٹ اور پیشنیٹ جذبے اور باڈی لینگویج کے ساتھ، کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کے ساتھ وہ وہاں پہ دیکھنے کو ملے. کچھ لوگوں کا ہوگا خیال کہ شاید کچھ تحریک صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ، تو خان صاحب شاید کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، پولیس بھی باہر موجود رہتی ہے، کیسز بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو لیکن 0.1% بھی کانفیڈنس میں کمی اور پیشن میں کمی اور ایم میں کمی اور گول میں کمی وہاں موجود کسی بندے کو ان میں محسوس نہیں ہوئی. پھر شغل میلہ بھی کچھ مطلب گپ شپ بھی لگی، کچھ بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، بے شک مجھے سارے چھوڑ جائیں میں لڑوں گا. ان کو خیال کرنا چاہیے اور یہ جو ہے بات دیکھنی چاہیے. اور تو اوور آل یہ ایک اچھی ملاقات تھی. اور کچھ باتیں ایسے بھی ہے جو کوئی ہر بات بتائی نہیں جا سکتی، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوئی ہے کہ جس کو ہمیں پردے میں بھی رکھنا ہے. لیکن خان صاحب اس وقت بہت موٹیویٹ ہے. کسی کے جانے سے، کسی کی طریقے صاحب چھوڑنے سے انہیں فرق نہیں پڑا. ان کی کانفیڈنس میں، ان کی باڈی لینگویج میں کوئی وہ نہیں آیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اگر اب یہ سوچا جائے کہ ان میں ویسے کوئی کمی آئی ہے ان کے حوصلے میں یا ایسی، تو بالکل بھی یہ بات جائز یا مناسب نہیں ہوگی. تو یہ سارا اوور آل جو ملاقات کا پس منظر اور خلاصہ جو تھا پوری ملاقات کا، آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور کچھ باتیں جو تھی اس کو اس حوالے سے رکھا بھی گیا پیچھے چھپا کے اور اس کو نہیں بتایا گیا. اور لیکن زیادہ تر عموماً جو باتیں تھی اس کو اسی طرح شیئر کیا گیا اور جو انہوں نے باتیں بتائی اور کی اس کو اس طرح ہی پہنچا دیا گیا. تو جس طرح کوئی معلومات مزید ان کے حوالے سے آتی ہے تو ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ سے. وہ بات میں نے جو ملاقات کی ان سے اور جو میں نے محسوس کیا اور جو سوال اہم میں کیا گیا تھا وہ آپ تک میں نے رکھ دیا. اور یہ سارا اوور آل سینیریو تھا پرعزم اور پر امید اور کانفیڈنٹ اور کافی خوش اخلاق اور مہمان نوازی سے جو استقبال کیا گیا، اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا. اپنے میزبان ابوالعزیز کو اگلے پروگرام تک لے دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.